اسلام آبادی کے لحاظ سے کرسچینٹی کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم، مگر اسلام کو ماننے والے یہ جو اربوں مسلمان ہیں یہ خود بھی دو بڑے گروپ میں ڈیوائیڈ ہیں۔ ان میں سے جو چھوٹا گروپ ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے کہ جن کی آبادی ٹوٹل مسلم آبادی کا بمشکل 13 سے 15% بنتی ہے، جبکہ باقی بچے ہوئے جو 85 مطلب کہ 85% کے قریب دنیا کے مسلمان ہیں وہ سب سنی گروپ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس بات پہ تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں یہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہی ہوا کرتے تھے، ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہوا کرتے تھے، مگر جیسے ہی 632 عیسوی میں نبی علیہ السلام مسلمانوں کے بیچ سے رخصت ہوئے تو فوراً ہی مسلمانوں کے اندر کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ایک درار آنی شروع ہو گئی، ایک ایسی درار کہ جو پھر وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، اور پھر حضرت علی کی شہادت کے وقت تک یہ درار اتنی گہری ہو گئی کہ پھر ایک کھائی میں بدل گئی، ایک ایسی کھائی کہ جس کو آج مطلب کہ 13-14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نہیں بھرا جا سکا ہے۔ تو اب اس پورے ٹاپک کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اگر اپنی بات کو بالکل شروع سے شروع کریں تو یہ ساری چیزیں 632 عیسوی میں اس وقت شروع ہوئی کہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک عرب دنیا کے ایک بڑے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو اسی لیے اب مسلمانوں کو فوراً ضرورت تھی ایک ایسے نئے لیڈر کی کہ جو نہ صرف ان کو پولیٹیکلی لیڈ کرے بلکہ مذہبی معاملات میں بھی رہنمائی کرے، اور اس کام کے لیے اس دور کے لوگوں کی بڑی آبادی نے چنا نبی علیہ السلام کے ہی ایک کلوز فرینڈ حضرت ابو بکر صدیق کو، وہی حضرت ابو بکر صدیق کے جو رشتے میں نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ مسلم اتہاس کے 4 مشہور خلیفاؤں میں سے پہلے خلیفہ بنے، اور یہیں سے ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ لوگوں کا کانفلکٹ بھی شروع ہوتا ہے۔ دراصل شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ان کا جو سکسیسر ہونا چاہیے تھا، خلیفہ جانشین جو بھی آپ کہیں، وہ کسی اور کو نہیں بلکہ صرف اور صرف حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، جو خود اہل بیت سے تھے، مطلب نبی علیہ السلام کی فیملی سے ہی تھے، رشتے میں کزن بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے۔ اور پھر شیعہ لوگوں کی طرف سے سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے ہی لوگوں کے سامنے حضرت علی کو اپنا جانشین، اپنا سکسیسر ڈکلیئر کر دیا تھا۔ حالانکہ سنی اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، مطلب وہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ہی وچارک متبھید ہم لوگوں کو دوسرے اور تیسرے خلیفہ کے کیس میں بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ کے طور پر حضرت عمر کو چنا گیا تھا، اور پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ کے طور پر حضرت عثمان غنی کو چنا گیا تھا۔ تو شیعہ لوگوں کا وچار دوسرے اور تیسرے خلیفہ کو لے کر بھی بالکل وہی ہے کہ جو پہلے خلیفہ کو لے کر ہے۔ اور رہا سوال چوتھے خلیفہ کا، تو جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ خود سنیوں کے بھی جو چوتھے خلیفہ ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ شیعہ سنی لوگوں کے بیچ یہ جو فرق ہے یہ صرف ہم کو نبی علیہ السلام کے بعد لیڈر کون ہوگا اسی چیز میں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ ان دونوں کے یہاں تو جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، جو راجنیتک سسٹم ہے، وہ بھی الگ الگ پایا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف سنی لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کا سسٹم قائم ہوا، ایک کے بعد ایک 4 خلیفہ ہوئے، اور اس کے بعد یہ خلافت کا سسٹم بھی ختم ہو گیا، اور بالکل ویسے ہی بادشاہتیں شروع ہو گئیں کہ جیسے دنیا کے باقی علاقوں یا باقی دھرموں میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہیں دوسری طرف شیعہ لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کی بجائے امامت کا سسٹم نظر آتا ہے، اور شیعہ لوگوں کے لیے ان کے اتہاس کے جو سب سے پہلے امام تھے وہ تھے حضرت مولا علی شیر خدا، ان کے بعد انہی کی ہی نسل سے مطلب کہ نبی علیہ السلام کے خاندان میں ہی ایک کے بعد ایک لگ بھگ 12 امام پیدا ہوتے رہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ شیعہ لوگوں کے اتہاس کے یہ جتنے بھی امام ہیں ان کو سنی لوگوں کے یہاں بھی حد سے زیادہ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ امام تک کہا جاتا ہے، مگر اس پولیٹیکل کانٹیکس میں امام نہیں کہا جاتا ہے کہ جس میں شیعہ لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سنی گروپ ہے یہ فقہی طور پر 4 الگ الگ ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہوا، جس کو آپ اسلامک لاز کے 4 الگ الگ اسکول بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا گروپ ہے حنفی کہ جس کے فالوورز آج کے دور میں مینلی انڈیا، پاکستان، ٹرکی یا سینٹرل ایشین کنٹریز میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے شافعی کہ جس کے فالوورز مینلی انڈونیشیا، ملیشیا یا پھر ایسٹ افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے مالکی کہ جس کے فالوورز آپ کو آج کے دور میں نارتھ اور ویسٹ افریقہ میں ملیں گے۔ چوتھا ہے حنبلی کہ جس کے فالوورز مینلی سعودی عربیہ یا آس پاس کی جو باقی عرب کنٹریز ہیں وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اب اتہاس میں وقت کے ساتھ بالکل اسی طرح کا ہی ڈویژن یا اس سے تھوڑا بہت الگ طرح کا بٹوارا ہم کو شیعہ گروپ میں بھی نظر آتا ہے۔ اب وہ کس کس طرح کا بٹوارا تھا اور کب کب ہوا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کو اماموں کے اس فیملی ٹری کو دیکھنا ہوگا۔ اس فیملی ٹری کے اندر جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا اور
ان کی جو بیوی تھیں مطلب کہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، ان دونوں کے دو اہم بیٹے تھے، ایک تھے حضرت امام حسن اور دوسرے تھے حضرت امام حسین۔ اب جب 656 عیسوی میں حضرت علی کو چوتھے خلیفہ کے طور پر چنا گیا تو فوراً ہی مسلم دنیا میں راجنیتک اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ یہیں سے مسلم ہسٹری کی پہلی سول وار کا بھی آغاز ہوا۔ خاص طور سے صفین کی وہ مشہور اور خونی جنگ بھی لڑی گئی کہ جو حضرت علی شیر خدا اور امیر شام حضرت معاویہ کے بیچ ہوئی تھی۔ مسلم دنیا کی یہ سول وار اور یہ اتھل پتھل اگلے کئی سالوں تک یوں ہی چلتی رہی، اور اسی اتھل پتھل کے بیچ پھر ایک دن ابن ملجم نام کے ایک خارجی نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے مطلب کہ حضرت امام حسن کو ان کے سکسیسر، ان کے جانشین کے طور پر چنا گیا۔ انہوں نے اگلے لگ بھگ 6 مہینے تک خلافت کو سنبھالا، مگر پھر مسلم دنیا کے بگڑے ہوئے حالات سے پریشان ہو کر مسلم دنیا میں پیس لانے کے لیے حضرت امیر معاویہ سے ایک ڈیل کی اور خلافت کو خود ہی چھوڑ دیا، اور اس طرح سے اب پوری مسلم دنیا کے حکمران بن گئے حضرت امیر معاویہ۔ جی ہاں، حکمران نہ کہ خلیفہ، کیونکہ یہیں سے ہی اتہاس میں خلافت ختم ہو گئی تھی اور مسلم دنیا کی پہلی بادشاہت کا آغاز ہوا تھا۔ اب جہاں تک سوال شیعہ گروپ کا ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے ہی جانا کہ شیعہ لوگوں کے یہاں پر خلافت نہیں بلکہ امامت کا کانسیپٹ ہے، تو اسی لیے ان کے پہلے امام تو حضرت علی شیر خدا تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے ہیں مطلب کہ حضرت امام حسن، ان کو دوسرا خلیفہ چنا گیا، اور پھر حضرت امام حسن کے بھی رخصت ہو جانے کے بعد ان کے جو چھوٹے بھائی تھے مطلب کہ حضرت امام حسین، ان کو تیسرے امام کے طور پر چنا گیا۔ اور پھر اسی دور میں ہی مسلم اتہاس کا ایک حد سے زیادہ خطرناک واقعہ پیش آیا۔ 680 عیسوی میں جب مسلم دنیا کے حکمران مطلب کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو ان کے فوراً بعد ان کے بیٹے یزید نے گدی کو سنبھالا، اور اپنی حکومت کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے اہل بیت کے اس دور کے جو سربراہ تھے مطلب نبی علیہ السلام کے خاندان کے جو سردار تھے حضرت امام حسین، ان سے بیعت مانگی، مگر حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں پھر کربلا کا وہ خطرناک اور دردناک واقعہ پیش آیا کہ جس کے بارے میں ہم سبھی ہی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے کربلا میں شہید ہو جانے کے بعد ان کے جو بیٹے تھے حضرت امام زین العابدین، ان کو چوتھا امام چنا گیا۔ یہ جو حضرت امام زین العابدین تھے یہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے بچ جانے والے اکلوتے بیٹے تھے۔ انہی سے ہی پھر آگے چل کر حضرت امام حسین کی نسل بھی آگے بڑھی تھی، مگر پھر ایک عرصے کے بعد جب حضرت امام زین العابدین نے بھی اس دنیا کو الوداع کہا تو پھر یہیں سے ہی شیعہ لوگوں کے یہاں بھی ایک بٹوارا نظر آیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین کے جو ایک بیٹے تھے زید، انہوں نے اپنے دور میں یہ جو بنو امیہ کا خاندان تھا جو مسلم دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا، اس کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور پھر نتیجے میں سلطنت بنو امیہ کے جو حکمران تھے انہوں نے ان کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا تھا۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کے فادر مطلب کہ حضرت امام زین العابدین کے بعد انہی کو ہی پانچواں امام مان لیا، جبکہ زیادہ تر تعداد ابھی بھی انہی لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے امام زین العابدین کے بعد اپنا پانچواں مطلب کہ اگلا امام زید کی بجائے ایک اور جو دوسرے بیٹے تھے مطلب کہ حضرت امام الباقر، ان کو مانا۔ تو اب لوگوں کے جس چھوٹے گروپ نے اپنا اگلا امام حضرت زید کو مان لیا تھا وہی آگے چل کر زیدیہ کہلوائے۔ جی ہاں، وہی زیدیہ مسلمان کے جو آج کے دور میں یمن کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جن سے نکلنے والی فوج کو ہی دنیا میں آج انصار اللہ یا پھر ہوتی کہا جاتا ہے۔ مگر کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ایک بہت ہی چھوٹا گروپ تھا، ورنہ مینلی تو لوگوں نے حضرت امام الباقر کو ہی اپنا اگلا امام مانا تھا، اور یہ جو حضرت الباقر کو اپنا اگلا امام ماننے والا بڑا گروپ تھا اسی کو ہی آگے چل کر 12 شیعہ کہا گیا، مطلب کہ 12 امامی شیعہ۔ آج کے دور میں ایران، انڈیا، پاکستان جیسے دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں دراصل یہی شیعہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت الباقر کے بعد ان کے جو بیٹے تھے حضرت امام جعفر صادق، ان کو اگلا امام چنا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جن 4 سنی گروپ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ان میں سے جو 2 گروپ ہیں مطلب کہ حنفی اور مالکی، ان کے جو امام ہیں مطلب کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک، ان دونوں کا ہی حضرت امام جعفر صادق کو استاد مطلب کہ ٹیچر مانا جاتا ہے۔ ان کی وفات 765 عیسوی کے آس پاس میں ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عباسی حکمران المنصور نے ان کو زہر دیا تھا، مگر ان کی وفات کے بارے میں جو سب سے اہم چیز ہے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ ان کی موت کے ساتھ ہی پھر شیعہ لوگوں میں ایک اور ڈویژن نظر آتا ہے۔
اور یہاں سے جنم ہوتا ہے اسماعیلی گروپ کا۔ دراصل اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مطلب کہ اپنا سکسیسر ڈکلیئر کر دیا تھا، مگر ہوا یہ کہ یہ جو ان کے بیٹے تھے اسماعیل، ان کی وفات حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ تو جب حضرت امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تو اس بات کو لے کر اختلاف پیدا ہو گیا کہ اگلا جانشین کس کو بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں ہی اسماعیل کو اپنا جانشین بنایا تھا تو اسی لیے امامت انہی کی اولادوں میں رہنی چاہیے، جبکہ زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق کے ایک اور بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کہ جو ابھی حیات تھے ان کو ہی اپنا اگلا امام مانا۔ تو اب جن لوگوں نے ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کی اولادوں کو چنا مطلب امامت ان کی اولادوں میں مانی، وہی لوگ آگے چل کر اسماعیلی شیعہ کہلائے۔ رہا سوال حضرت امام موسیٰ الکاظم کا، تو ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید میں ہی گزرا تھا اور ان کو اسی قید کے دوران ہی شہید بھی کر دیا گیا تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی الرضا کو اگلا امام چنا گیا۔ یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ امام علی الرضا کے دور میں جو عباسی سلطنت کے حکمران تھے المامون، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ اپنے رشتے اچھے کرنے کی کوشش کی، ایون انہوں نے تو امام علی الرضا کو اپنا جانشین تک مقرر کر دیا، اپنی ایک بیٹی کو بھی ان کے نکاح میں دیا، مگر حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ امام علی الرضا کا انتقال المامون سے پہلے ہی ہو گیا۔ ان کے بعد باری باری سے جو اگلے 3 امام ہوئے، ان تینوں ہی اماموں نے بڑی ہی خاموشی کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اس دور میں یہ جو عباسی سلطنت تھی اس کے حکمران اہل بیت کے یہ جو امام ہوا کرتے تھے، ان کی پاپولیرٹی سے حد سے زیادہ جلا کرتے تھے، اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، تو اسی لیے وہ ان اماموں کو یا تو کسی نہ کسی بہانے سے قید کر لیا کرتے تھے یا پھر خفیہ طور پر زہر دے دیا کرتے تھے۔ فی الحال اب اگر آگے بڑھیں تو 874 عیسوی میں جب 11ویں امام حسن العسکری کا انتقال ہوا تو ایک بار پھر سے یہاں پر کانفلکٹ پیدا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حسن العسکری بنا کسی جانشین کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ بس اسی میٹر پر اختلاف کی وجہ سے ہی بہت کم وقت کے اندر ہی اس دور میں لگ بھگ 20 الگ الگ گروپ وجود میں آ گئے تھے، حالانکہ اگلے 50 سے 100 سال کے اندر یہ سارے کے سارے گروپ خود ہی ختم بھی ہو گئے تھے اور صرف ایک ہی گروپ باقی رہا تھا، اور وہ تھا 12 امامی گروپ۔ جی ہاں، وہی گروپ کہ جو آج مینلی دنیا بھر کے اندر پایا جاتا ہے اور جس کو ہم لوگ 12 شیعہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو 12 امامی شیعہ ہیں، یہ حسن العسکری کے ایک خفیہ جانشین کے ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جن کا نام ہے محمد المہدی۔ ان کے مطابق عباسی حکمرانوں کی طرف سے آنے والے خطرے کو دیکھتے ہوئے ان کو دنیا سے خفیہ رکھا گیا تھا، اور یہ جو 12 شیعہ ہیں یہ دراصل امام مہدی کے آخری دور میں دنیا میں دوبارہ سے ظاہر ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب اگر تھوڑا پیچھے لوٹ کر آئیں، مطلب کہ حضرت امام جعفر الصادق پر، کہ جہاں سے اسماعیلی نام کا ایک گروپ الگ ہوا تھا، تو یہ جو اسماعیلی گروپ تھا یہ بھی آگے چل کر بہت سارے گروپ میں بڑھتا چلا گیا۔ سب سے پہلے تو کچھ ایسے لوگوں کی تعداد تھی کہ جو یہ مانتے تھے کہ اسماعیل کے جو بیٹے محمد ہیں انہی پر ہی امامت کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، تو اسی لیے ان کو 7 امامی شیعہ کہا گیا، کیونکہ یہ 7 اماموں پر ہی یقین رکھا کرتے تھے۔ مگر کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے مطابق حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے جو اسماعیل ہیں ان کی نسل میں لگاتار امام پیدا ہوتے رہے، مگر وہ عباسیوں کے خطرے کی وجہ سے خفیہ رہے۔ 10ویں صدی کی بالکل شروعات میں مطلب 904 عیسوی کے آس پاس میں عبداللہ المہدی نام کے ایک شخص نے 11ویں امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ نہ صرف امام ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ مشہور فاطمی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ دراصل کسی بھی شیعہ گروپ کی طرف سے اتہاس میں قائم کی گئی پہلی خلافت تھی۔ اب کچھ لوگوں نے تو ان کو فوراً امام مان لیا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ان کی مخالفت بھی کی۔ جن لوگوں نے اس دور میں ان کی مخالفت کی تھی وہی دراصل کرامتینس کہلائے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر کچھ سالوں کے بعد ہی مطلب 930 عیسوی کے آس پاس میں مکہ جیسے مقدس شہر پر بھی حملہ کیا، کعبے کی بے حرمتی کی، زمزم کے کنویں کو بھی لاشوں سے بھر دیا، اور تو اور جاتے جاتے جو حجر اسود تھا اس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، جس کی وجہ سے پھر اگلے کچھ عرصے تک حجر اسود مکہ شہر سے غائب رہا سوال فاطمی سلطنت والے اسماعیلی لوگوں کا، تو ان کے یہاں بھی وقت کے ساتھ کئی بار ڈویژن ہوا، اور اس ڈویژن کے نتیجے میں کئی الگ الگ گروپ وجود میں آئے۔ آج کے دور میں یہ جو آپ لوگ نظاری شیعہ یا پھر ان کے آغا خان وغیرہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، یہ بھی دراصل شیعہ لوگوں کے اسی اسماعیلی گروپ سے ٹوٹی ہوئی ایک شاخ ہے۔
तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बाकी आखिर में जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली आजकल हम ईरान वॉर से रिलेटेड अपडेट देते हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।